انسان کی بھوک دو جگہ لگتی ہے، ایک پیٹ میں اور ایک آنکھ میں. بھوک دو جگہ لگتی ہے، ایک پیٹ میں ایک آنکھ. پیٹ کی بھوک کسی کا کھانے کا وقت دن کے 12 بجے ہے تو 11 بجے سے دھیرے دھیرے بھوک لگنی شروع ہوتی ہے، اور جیسے ہی 12 بجتا ہے تو بھوک کی وجہ سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ پیٹ کی بھوک ہے. اور ایک بھوک، یہ جو پیٹ کی بھوک ہے، آپ دال چاول کھائیں گے تو یہ بھوک مٹ جائے گی. بھاجی دال چاول کھائیں گے بھوک مٹ جائے گی. دال روٹی کھائیں گے بھوک مٹ جائے گی. یہ بھوک مٹ جائے گی. صحیح ہے غلط ہے؟ اور ایک بھوک لگتی ہے آنکھ کو. وہ کیا ہے؟ سعادت اللہ روز ناٹی مرغی کھاتا ہے، میں بھی ناٹی مرغی کھاؤں. یہ بھوک کہاں لگی؟ آنکھ کو. نہیں سمجھی یہ بات؟ اور ایک بھوک کہاں لگتی ہے؟ آنکھ کو. وہ کون سی بھوک ہے؟ سعادت اللہ ناٹی مرغی معلوم ہے نا، دیسی مرغی. سعادت اللہ روز دیسی مرغی کھاتا ہے تو مجھے بھی دیسی مرغی چاہیے. حالانکہ دال روٹی سے پیٹ روز بھرتے تھے، سعادت اللہ کی مرغی دیکھ کر اب مرغی کھانے کا شوق پیدا ہو گیا. تو یہ بھوک کہاں لگی ہے؟ آنکھ کو لگی ہے. پیٹ کی بھوک اللہ پوری کریں گے، آنکھ کی بھوک چوری کر کے پوری کرنا پڑے گا، اللہ پوری نہیں کرے گا. نہیں سمجھے میری بات؟ یہ جو آنکھ کی بھوک ہے اس کا نام حدیث میں ہرس ہے. آنکھ کی جو بھوک ہے اس کا نام ہرس ہے. حدیث میں ہے الرزق مقسوم والحریص معلوم. رزق روزی اللہ تقسیم کر دیے ہیں، لیکن جو لالچی ہوتا ہے ہمیشہ وہ محروم رہتا ہے. اس لیے اس بات کو پھر بول رہا ہوں، بھوک کتنی جگہ لگتی ہے؟ دو جگہ، ایک پیٹ میں اور ایک آنکھ میں. آپ کے پاس کہیں جانے کے لیے کار ہے؟ نہیں ہے. حضرت کی کار ہے، میرے استاد کی کار ہے. اب یہ کار لے کر آپ سوچ رہے ہیں مجھے بھی ایک کار چاہیے. حالانکہ کار کے بغیر آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے. حضرت کو روز 1000 میل دور جاتے ہیں، سینکڑوں میل دور جاتے ہیں. حضرت کو ضرورت ہے، میرے استاد کو ضرورت ہے گاڑی کی. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب آپ کی آنکھ نے دیکھی ہے تو اب آپ کو بھی دل میں پیدا ہو گیا ہے مجھے بھی ایک گاڑی چاہیے. جب گاڑی نہیں ملتی ہے تو چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، حرام خوری کا معاملہ کرتے ہیں، دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. اگر کوئی انسان صرف پیٹ کی بھوک کو مٹھائے اس کو کبھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، حرام کھانے کی ضرورت نہیں، دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں، کسی کا مار کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ روزی کی مالک اللہ ہے اور پیٹ کی روزی اللہ پورا کرتے رہے گی انشاءاللہ، اللہ کا وعدہ. لیکن ہماری پریشانی کہاں ہوتی ہے؟ آنکھ کی جو بھوک لگتی ہے اسی کو پورا کرنے میں پریشانی شروع ہوتی ہے. 2 بیڈ روم کا گھر، 2 بیڈ روم کا گھر آپ کا ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہے. دوست نے دعوت دی، وہاں جا کے دیکھا کہ 4 بیڈ روم کا گھر. اب دماغ میں سوال ہو گیا ہے مجھے بھی 4 بیڈ روم کا گھر چاہیے. یہ کون سی بھوک ہے؟ آنکھ کی. اب اسی 4 بیڈ روم کے گھر کے لیے حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائیوں، بات کہاں سے شروع کیا تھا یاد ہے؟ زندگی. اس مختصر زندگی کو جتنے مختصر طریقے سے گزار لیں گے قیامت کے دن اللہ اتنا زیادہ عطا کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے سونے کا ہار پہننے کا شوق ہے، مجھے سونے کا ہار پہننے کو دل کرتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مجھے سونے کا ہار پہننے کا شوق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کا شوہر ہوں، آپ میری بیوی ہیں. آپ کا شوق اگر آپ کہیں تو میں آپ کا شوق پورا کروں گا، لیکن آپ اتنا یاد رکھیں دنیا میں جتنا استعمال کر لیں گی آخرت میں اتنا گھٹ جائے گا.
عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تب تو پھر مجھے نہیں چاہیے. میرے بھائیوں دنیا کی زندگی جتنے مختصر گزار دیں گے آخرات میں اتنا زیادہ ملے گا, اور دنیا میں جتنے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے آخرت سے اتنی محرومی شروع ہو جائے گی. آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے, آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ قبر سے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قبر سے. موت سے شروع ہوتی ہے, قبر سے. یہ میری آخری بات ہے, میں ختم کر رہا ہوں بات کو. ہماری آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ موت سے, قبر سے. کبھی ہم نے سوچا یہ موت کیا تھی؟ کبھی ہم نے سوچا یہ قبر کتنی خطرناک گھاٹی ہے؟ آج میں آپ کو دو واقعہ بولتا ہوں تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ کتنی سنگین گھاٹی ہے. پہلا واقعہ موت کے بارے میں. انبیاء سابقین یہ پہلے جو نبی تھے ان کا واقعہ ہے. دو نبی نے ایک ساتھ اللہ سے دعا کی. دو نبی نے ایک ساتھ اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ اے اللہ دو مردار کو قبر سے زندہ کر دیجیے. دو مردار کو قبر سے زندہ کر دیجیے تاکہ ہم ان سے پوچھیں قبر کے مراحل, قبر کے حالات کیسے ہیں, ان سے پوچھیں. تو اللہ نے دونوں نبی کی دعا قبول کی اور اللہ نے دونوں نبی سے کہا ٹھیک ہے قبرستان میں جا کے دو قبر کے بازو میں کھڑے ہو جاؤ تو قبر والا اٹھ کے باہر آ جائے. چنانچہ دو نبی قریب قریب دو قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور دونوں میت اٹھ کے کھڑے ہو گئے. قبر پھٹ گئی, دو میت اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو دونوں نبیوں نے ان سے پوچھا قبر کے بارے میں بتاؤ. تو ان دونوں میت نے کہا آپ قبر کے بارے میں پوچھتے ہیں, آج اسے 500 سال پہلے موت آئی ہے. آج اسے 500 سال پہلے موت آئی ہے. جس وقت موت کے فرشتے روح کو کھینچ رہے تھے, نکال رہے تھے, روح نکالنے کے لیے کھینچ رہے تھے, اس وقت گھٹنوں میں جوڑوں میں درد جو شروع ہوا تھا 500 سال گزر گئے, ابھی تک درد ختم نہیں ہوا. میرے بھائیوں یہی موت ہے. اسی کو کہا کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے. اتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے موت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی انسان کو مرتے وقت اگر تکلیف سے موت ہو تو برا نہیں سمجھوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کے وقت تکلیف ہوئی تھی. موت کی تکلیف مقدر ہے, یہ کسی کو نہیں چھوڑتی ہے. ہم نے اس موت کی کیا تیاری کی؟ پہلی بات. دوسری بات, دوسرا واقعہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث کی کتاب میں, سیرت کی کتاب میں ہے. سعد بن معاذ انصاریوں کے دو سردار تھے. کتنے؟ دو سردار تھے. ایک کا نام سعد بن معاذ اور ایک کا نام سعد بن عبادہ. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی, لمبا واقعہ ہے, غزوہ خندق میں یہاں زخم آ گئے, یہاں زخم آ گئے, زمین پر گر پڑے, تیر لگنے سے زمین پر گر پڑے, گر کے دو دعا مانگی. کتنی دعا مانگی؟ پھر دو دعا پوچھوں گا. دو دعا مانگی. پہلی دعا, اے اللہ یہ جو زخم یہاں آیا ہے اسی سے مجھے شہادت کی موت دے دے, شہادت کی موت دے دے. البتہ
اگر آپ کے علم الغیب میں مکہ کے مشرکین سے آپ کی نبی کی ابھی بھی جنگ باقی ہے تو مجھے موت نہیں دینا، مجھے زندہ رکھنا تاکہ آپ کے نبی کے کندھے سے کندھے ملا کر آپ کے نبی کے دشمن سے لڑ سکے. یہ دوسری دعا. کتنی دعا؟ 2 دعا. پہلی دعا کیا ہے؟ شہادت. دوسری دعا کیا ہے؟ نبی کی معاونت، نبی کا ساتھ دینا، نبی کے ساتھ جہاد کرنا، نبی کے ساتھ رہنا، دشمن سے مقابلہ کرنا. تو سعد ابن عبادہ رضی اللہ، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 2 مقصد، ایک شہادت اور دوسرا نبی کا ساتھ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اپنے سے بھی پوچھتا ہوں، سعد کی زندگی کے 2 مقصد تھے، ہماری زندگی کے کتنے مقصد؟